بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے متعلق مزید عقائد کے بارے میں سنیں گے۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مبتدا ہیں اور عین ذات کو لازم، یعنی اللہ پاک کی جو صفتیں ہیں وہ اس کی صفتیں ہیں، اس کی ذات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ رحمان ہی اللہ ہے، ایسا نہیں، رحیم ہی اللہ ہے، ایسا نہیں، یا نور اللہ ہے، ایسا نہیں۔ یہ ساری اس کی صفتیں ہیں، اور صفتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے ساتھ صفت ہوتی ہے، وہ خود ذات صفت نہیں ہوتی۔ جیسے مسجد ہے، یہ مسجد خوبصورت ہے، تو اب خوبصورتی یہ اس کی صفت ہے، نہ کہ مسجد تو وہ زمین کا ٹکڑا ہے جس کو اللہ کے لیے وقف کر دیا گیا۔ اسی طرح یا جیسے جی میرا امامہ سبز کلر کا ہے، یہ کپڑا سبز کلر کا ہے، رنگ ہونا یہ اس کی صفت ہے، سبز ہونا یہ اس کی صفت ہے، لیکن کپڑا یہ اس کی ذات ہے، وہ دھاگا۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل، یہ صرف سمجھانے کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ مثالوں سے اس طرح کی پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس تک بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، یہ اس کی صفتیں ہیں۔ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ نور ہے، یعنی اس کی ذات نور ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ اس کی صفت ہے۔ یا اللہ رحیم ہے، یعنی رحیم وہ ذات ہے، نہیں، بلکہ یہ اس کی صفت ہے، ذات وہ اور ہے، لیکن یہ صفتیں اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، اس کی صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ جب سے وہ ہے تب سے اس کی صفتیں بھی ہیں، اور ہمیشہ رہے گا تو صفتیں بھی اس کی ہمیشہ رہیں گی۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ اللہ پاک کی جو صفتیں ہیں یہ مخلوق نہیں ہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہو، ایسا نہیں کہ پیدا فرمایا اور بعد میں اپنے ساتھ شامل کر لیا، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے شروع سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اور اس کی قدرت کے تحت داخل بھی نہیں، کہ جس چیز پر قدرت ہوتی ہے وہ بندہ ختم بھی کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھ میں کوئی ایسی عادت ہے جو میری صفت ہے، اب میری قدرت ہے اس پر، تو میں اس کو ختم بھی کر سکتا ہوں، جب چاہوں اس سے منہ پھیر بھی سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اس کی قدرت کے تحت داخل نہیں، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گی۔ عقیدہ نمبر 7، ذات اور صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں، صرف اس کی ذات اور صفات کے علاوہ بقیہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں، وہ سب کی سب حادث ہیں، ختم ہو جائیں گی، یعنی پہلے نہیں تھی، اس کے بعد پیدا ہوئیں، اب ایک دن پھر وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ کی صفتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں یا حادث ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گی، جو یہ کہے وہ گمراہ ہے اور بد دین ہے۔ اللہ کی صفتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اللہ کے سوا
ہر ایک چیز حادث ہے. حادث کا مطلب ختم ہونے والی، یعنی پہلے نہیں تھی، پھر ہوئی، اور پھر ایک دن ختم ہو جائے گی. ہر ایک چیز وہ حادث ہے. چاہے جو کچھ بھی اس وقت کائنات میں ہے، یہ سب کی سب چیزیں حادث ہیں. جو کسی ایک بھی چیز کو بتائے یہ مستقل ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو وہ بندہ کافر ہے. کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیشہ سے نہیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قدیم نہیں ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور قدیم ہیں. ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ شروع سے ہی تھے اور شروع آخر تک یعنی ہمیشہ باقی رہیں گے، ایسا نہیں ہے. جب حضور کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو بقیہ اور جو چیزیں ہیں کائنات میں، آسمان ہے، زمین ہے، چرند ہے، پرند ہے، یا جو بھی ہیں، تو یہ کیسے قدیم ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ کے سوا کوئی بھی شے قدیم نہیں ہے. عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے. بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بد دین ہے. تو یہ کہے کہ اس کا کوئی باپ بھی ہوگا، یا اس کا کوئی بیٹا ہوگا، یا اس کی کوئی بیوی ہوگی، اس کی کوئی ماں ہوگی، تو وہ بندہ کافر ہے. تو یہ کہے اللہ صرف ایک ہے، اس کا باپ، اس کی بیوی کچھ بھی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہی رہے گا. اللہ کریم ہمیں باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.